الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الأتقياء. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: الموت ليس منه الفوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت تحفة المؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں سب حضرات. رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں. میں رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں.
اور منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا، مجھے بار گناہوں نے چلے نہ دیا پیدل، بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا ہوں۔ یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، پر اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا، ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، اور رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، محترم رانا جاوید صاحب، رانا دلشاد صاحب کی والدہ ماجدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب اور تعزیت کے لیے آپ تمام حضرات اور میں عاجز اس مقام پر جمع ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین، ذرا زور سے کہہ دو، دعا قبول ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی رانا صاحبان کی والدہ مرحومہ مغفورہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرماوے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن مسلمان کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ دوستو،
ماں نام ہے ایک ایسے جذبے کا، یہ لفظ ماں، اماں، یہ وہ لفظ ہے کہ جس کے دماغ میں تصور لانے سے جنت کا تصور ملتا ہے۔ آپ لوگ بزرگوں کی زیارت کے لیے دور دراز کے سفر کرتے ہیں کہ ہم جناب سخی سرور جا رہے ہیں، ہم سلطان باہو جا رہے ہیں، ہم داتا کے جا رہے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ جاتے ہیں۔ میں بزرگوں کی قبروں کی زیارت سے منع نہیں کرتا، لیکن آپ کو ایک بات بتلانے چلا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو نوجوان صبح اٹھتے ہی اپنی بوڑھی اماں اور بوڑھے بابا کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، خدمت نہیں، ابھی صرف دیکھ لیا، محبت سے، پیار سے، شفقت سے، دعاؤں کی امید سے، فرمایا جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیا، اس دیکھنے سے ہی مقبول عمرے کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر کائنات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں میری اماں تو دنیا سے رخصت ہو گئیں، اگر میں محمد کی اماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، تکبیر کہی جا چکی ہوتی، میں تکبیر تحریمہ کہہ کر سبحانک اللہ پڑھ چکا ہوتا، اور میری اماں مجھے گھر سے آواز دیتی، میرے بیٹے محمد، میرے بیٹے محمد، حضور فرماتے ہیں میں نماز کو چھوڑ دیتا، میں اللہ کے فرض کو چھوڑ دیتا، میں قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیتا، اور دوڑتا ہوا آ کر اپنی اماں کے قدموں سے لپٹ کر عرض کرتا، نعم یا امی، میری اماں جی فرمائیں آپ مجھے کیا حکم دیتی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، اے لوگو، تم جنت تلاش کرتے ہو، نمازوں میں، روزوں میں، حج میں، زکوٰۃ میں، صدقات میں، خیرات میں، میں محمد سے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، اگر جنت کو تلاش کرنا ہے تو بوڑھی اماں کے قدموں میں تلاش کرو۔ جس گھر میں نوجوان، تیرا بوڑھا بابا، تیری بوڑھی اماں ناراض ہیں، وہ ناراض ہیں، فرمایا تو مت سمجھنا کہ تیری کوئی دعا قبول ہوگی، تیری کوئی نیکی قبول ہوگی، فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی رضا اس اب کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی اس بوڑھے ابے کی ناراضگی میں ہے۔ فرمایا ہما جنتوں کا وہما ناروں کا، او نوجوان یہ تیری جنت بھی ہے، تیری دوزخ بھی ہے، ان کو راضی کرے گا جنت ملے گی، ان کو ناراض کرے گا فرمایا پھر تجھے جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔
میری یہ باتیں شاید آپ کو کڑوی لگ رہی ہوں گی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جب سے دینی تعلیم کو چھوڑا ہے، علماء کی صحبت کو چھوڑا ہے، نیکوکاروں لوگوں کے پاس بیٹھنے کو چھوڑا ہے، ہم اس انگریزی تعلیم کے پیچھے پڑے ہیں جہاں باپ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ انگلینڈ میں جائیں، آپ کے شناختی کارڈ پر، ان کے شناختی کارڈ پر باپ کا خانہ نہیں ہے، باپ کا نام نہیں ہے، باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اولڈ خانے میں ڈال دو، بڈھے خانے پرانے بنائے ہیں وہاں پہ ڈال دو، لیکن میرا اللہ کا قرآن کہتا ہے او لوگوں خیال کرنا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت و نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، حسن سلوک کرے۔ کیوں؟ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اماں نے جو اسے جنا وہ تکلیف اٹھائی، حمل کی صورت میں 9 مہینے پیٹ میں رکھا وہ تکلیف اٹھائی، 2.5 سال تک گود میں اٹھا کر دودھ پلایا وہ تکلیف اٹھائی۔ فرمایا اماں کے ان احسانات کا بدلہ تم کبھی بھی نہیں اتار سکتے۔ اتار سکتے ہو؟ بولیں علاقہ میرنے والے کے دوستوں، وقت بہت کم ہے، میں آپ کو آقا کا ایک عمل سناتا ہوں کہ میرے محبوب نے نہ صرف زبان سے فرمایا بلکہ میرے آقا نے عملاً اپنی اماں کی خدمت کر کے دنیا والوں کو بتلایا، اور لوگوں میں امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر الانبیاء، سرور کونین، امام الرسل، فخر الرسل، ہادی السبل، مولائے کل، امام الاولین والآخرین، نبیوں کا رسول، ملائکہ کا رسول، قیامت تک آنے والی ساری کائنات کا نبی اور رسول ہونے کے باوجود بھی آؤ دیکھو میں محمد کا عمل۔ صحابہ کہتے ہیں میرے آقا مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، معاً اچانک آپ اٹھ کھڑے ہوئے، ہم بھی ساتھ چلے، جب کچھ وقفہ ہم چلے میرے آقا نے فرمایا قف قف علی رسلک، اپنے مقام پر ٹھہر جاؤ، اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ۔ ہم ٹھہر گئے، میرے آقا نے دور سے ایک اونٹنی سوار کو دیکھا جو باپردہ تھیں، بابرقع تھیں، حضور ان کے استقبال کے لیے آگے چلے، چلتے گئے حتیٰ کہ اس اونٹنی کی زمام کو تھاما، کندھے پر ڈالا، آپ پیدل چلتے آئے، وہ سوار اونٹنی پر سوار آئے۔ میرے آقا چلتے چلتے جب مسجد نبوی کے قریب آئے، توجہ سے سننا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور علیہ السلام نے اونٹنی کو بٹھایا اور رکابوں کے نیچے اپنی رحمت والے وہ ہاتھ مبارک جو اٹھتے تھے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا، وہ ہاتھ مبارک جن سے پانی کے چشمے بہتے تھے، وہ ہاتھ مبارک جو بیماروں کو لگتے تو شفا پاتے، میرے آقا نے ان ہاتھوں کو رکابوں کے نیچے رکھا اور اس سوار نے اپنے قدموں کو میرے آقا کے ہاتھوں پر رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں یہ کون خوش نصیب آئے، کون
نصیب والی ہے کہ جس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے میرے آقا اپنی رحمت والے ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں پھر اسی پر بس نہیں، میرے آقا ان کو بسط احترام مسجد نبوی کے اندر لے کے آئے، اور صحابہ کہتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئیں، ہماری دھاڑیں نکل گئیں جب میرے آقا نے اپنی رحمت والی چادر، مزمل والی چادر بچھا کر فرمایا اماں جوتوں سمیت میں محمد کی چادر پر بیٹھ جاؤ۔ سمجھ آ رہی؟ جوتوں سمیت۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے، یہ کون اماں ہے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچپن میں بتلا چکے تھے کہ میری اماں جب میں 6 سال کی عمر میں ہی میں تھا مدینہ طیبہ سے اپنی اماں کے ساتھ واپس آ رہا تھا کہ مقام ابوا کے قریب میرے اماں نے اپنی سواری کا رخ موڑا، قریب ہی پہاڑی کے نزدیک تشریف لے گئیں۔ وہاں پر کیا دیکھتا ہوں، ایک مٹی کا ڈھیر ہے۔ میرے آقا فرماتی ہیں میری اماں اس جا کے مٹی کے ڈھیر سے لپٹ گئیں، رونے لگیں، اور روتے ہوئے فرماتی جاتی تھیں اے عبداللہ اٹھ سر قبر سے باہر نکال، عبداللہ اٹھ دیکھ تو صحیح میں تیرے لال کو لے کر آئی ہوں، عبداللہ دیکھ تو صحیح تو مجھے کہہ کر گیا تھا آمنہ انتظار کرنا، اونٹوں کی گھنٹیاں بجیں گی، میں اپنے بیٹے کے لیے کھلونے لے کر آؤں گا۔ آمنہ اللہ ہمیں ایسا لال دے گا کہ جس کے حسن کے سامنے سورج ماند پڑ جائے گا، چاند کی روشنی بے نور ہو جائے گی۔ عبداللہ تو کہتا تھا اللہ ہمیں ایسا حسین لال دے گا کہ کائنات میں اس جیسا اور کوئی حسین نہ ہوگا۔ عبداللہ تو نہیں آیا، میں نے انتظار میں گھڑیاں بتا دی، وقت بتا دیے، اٹھ قبر سے سر باہر نکال، دیکھ تو صحیح میں تیرے اس لال کو لے کر آئی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت میرا بچپنا تھا، یہ باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں، میں دیکھ رہا تھا، سوچ بھی رہا تھا یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے کہ معن اچانک میری اماں اس مٹی کو ڈھیر کو چھوڑ کر مجھ سے آ کر لپٹ گئیں اور روتے ہوئے فرمانے لگیں بیٹا محمد ابھی وقت تھا میں تیرے ساتھ دکھ سکھ کے حال احوال کرتی، بیٹا محمد ابھی یہ وقت تھا کہ میں تیرے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتی، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ میرا اللہ میری سانسوں کی ڈوری ساتھ رکھے گا یا توڑ دے گا۔ میرا بیٹا محمد تیرا ابا تو دنیا سے رخصت ہو گیا، شاید میں تجھے سنبھالا دے سکوں یا نہ دے سکوں۔ حضور فرماتے ہیں میں حیران، میری اماں رو رہی ہے، میں بھی رو رہا ہوں، پھر میری اماں مجھے چھوڑ کر دوبارہ جا کر اسی قبر سے لپٹ گئیں، روتی ہوئی کہتی ہیں اے عبداللہ اٹھ تو صحیح، ایک دفعہ تو اپنے بیٹے کے حسن کی جھلک کو دیکھ لے، ایک دفعہ تو اپنے بیٹے کی نورانیت، لمعانیت، درخشانیت، چمکنا دمکنا دیکھ لے۔ حضور فرماتی ہیں میں حیران، میری اماں روتے روتے پھر ایک دفعہ آ کر مجھے ہاتھ سے لگایا، دل سے لگایا
اٹھایا، سینے سے لگایا، پھر چھوڑ کر گئی، پھر قبر سے لپٹی، میری اماں کی آواز رد گئی، میں حیران تھا، قریب گیا، سانسیں اکھڑنے لگی، میں نے کندھے پہ ہاتھ لگایا، یا امّے یا امّے یا امّے کی آوازیں لگاتا رہا، لیکن میری اماں مجھے داغ مفارقت دے کر اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور تو ہمیں بتا چکے تھے کہ میری اماں تو بچپن میں ہی مجھے جدائی کا داغ دے کر چلی گئی تھیں، یہ کون اماں ہے، کون مائی ہے کہ جس کے قدموں کے تلووں کے نیچے میرے آقا نے اپنے ہاتھ بھی رکھے ہیں، یہ کون اماں ہے جس کے قدموں کی جوتیوں کے نیچے اپنی چادر مبارک بھی ڈالی ہے، اور حضور فرماتے ہیں اماں جوتوں سمیت میری چادر پر بیٹھ جا۔ ہر لمحہ ہم حیران ہو رہے تھے۔ انہوں نے العطش کی آواز کی، میرے آقا نے کھجوریں منگوائیں اور ان کھجوروں کو پانی کے ساتھ ملایا اور میٹھا پانی تیار فرمایا، دودھ منگوایا، ان کی تواضع کی، پھر کچھ تحفے منگوائے، وہ ان کے ساتھ گٹھڑی کی صورت میں رکھے، وہ بات کرتی تھیں، میرے آقا خاموش رہتے تھے، ادب سے سنتے تھے، آپ بات فرماتے تو احترام سے بات کرتے تھے۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد انہوں نے اجازت طلب کی، پھر میرے آقا اسی طرح اٹھے، پھر اونٹنی کے پاس پہنچے، پھر رکابوں کے نیچے ہاتھ رکھے، پھر اونٹنی کو چلایا، ہم ساتھ چلنے لگے، ہمیں روک دیا، پھر وہ اونٹنی چلتی 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 جب تک آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئی، میرے آقا واپس تشریف نہیں لائے۔ جب واپس مسجد میں آئے، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون خوش نصیبہ تھیں، کون بختوں والی تھیں جن کے پاؤں کے نیچے آپ نے اپنی چادر بچھائی؟ میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، یہ بچپن میں مجھ کو دودھ پلانے والی میری رضائی اماں حلیمہ تھی۔ سگی اماں نہیں تھی، سگی اماں نہیں تھی، سگی والدہ نہیں تھی، بچپن میں جنہوں نے دودھ پلایا، خدمت کی، یہ وہ اماں تھیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیے جب رضائی والدہ کا، رضائی اماں کا، دودھ پلانے والی اماں کا میرے آقا نے اس قدر احترام کر کے امت کو نمونہ دکھلایا، سگی اماں کا کیا شان ہوگا، جسے آج ہم اپنے بیڈ روم میں نہیں آنے دیتے کہ اماں تو بوڑھی ہے، تو کھانستی ہے، ہمارے قالین خراب ہوتے ہیں، اماں بابا تم بوڑھے ہو گئے ہو، تم کھانستے ہو، ہماری نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، ہم سو نہیں سکتے۔ ہم اپنے گھر کی حویلی میں ان بوڑھے ماں باپ کو وہ جگہ دیتے ہیں جو کل بھوسا رکھنے والی کوٹڑی تھی، جو کل آگ جلانے والا چھپر تھا، ہم وہاں پر ان کی جگہ بناتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بولے بھائی، جی بھائی، کہ ان کے کھانسنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ان کی تھوک سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، وہ بات کرتے ہیں ہمیں سننا تک گوارا نہیں ہوتا، تو سارا دن حسرت و یاس کی عالم میں رہتے ہیں کہ کب میرا بیٹا آئے گا، میں اس سے اپنی دل کی بات کہوں گی۔ بیٹا آیا، سیدھا گھر والی کے کمرے میں، رات بھر پھر ماں نے انتظار کیا، بابا نے انتظار کیا، چلو صبح اٹھ کر ہمارا بیٹا ہم سے بات کرے گا۔ صبح تیار ہو کر یہ بیٹا جانے لگتا ہے، بوڑھی اماں بوڑھا بابا جاتے ہوئے آواز دیتے ہیں، میرا بیٹا، میرا پتر۔ پہلی آواز پہ جواب نہیں ملتا، دوسری آواز پہ ترش روئی سے
ماتھے پر تریوڑیاں ڈال کر بیٹا پیچھے آتا ہے، جی کیا بات ہے، 100 مرتبہ کہا ہے جب جا رہے ہوں پیچھے سے نہیں بلانا، پیٹھ کے پیچھے سے نہیں بلانا، پہلے نہیں یاد آیا؟ جب ہم جھڑک کے بولتے ہیں بوڑھی اماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، بوڑھا بابا سر نیچے جھکا کے کہتا ہے جا بیٹا کوئی بات نہیں، جہاں تیرا پیر ہو وہیں خیر ہو، میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، میں کچھ نہیں کہتا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جی بھائی، خوش نصیب ہو گئے وہ بوڑھے ماں باپ، ہزاروں میں کوئی ایک جن کی اولاد ان کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہو۔ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اکثریت ایسے ہے کہ سیدھے نام سے اماں بھی نہیں بلاتے، امی بھی نہیں بلاتے، او بڈھڑ، او بڑکی، او وڈیری۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بولے تو صحیح بھائی جی۔ تو یہ دین نے، قرآن نے، اللہ کے فرمان نے یہاں آ کر ہمیں حکم دیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ لوگوں میں خدا نے فیصلہ کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ فیصلہ۔ ایک ہے حکم، ایک ہے فیصلہ۔ جب فیصلہ ہو جاتا ہے پھر آگے کوئی بات نہیں ہوتی۔ قرآن کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ، میں نے فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا الا اياه۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت میری کرنی ہے، میرے سوا کسی کی نہیں کرنی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خیال کرنا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کہ یہ دعاؤں کے چھپر ہے، یہ دعاؤں کے چھپر ہیں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے نبی ہیں، جب اماں دنیا سے رخصت ہو گئی خدا نے حکم دیا، فرمایا موسیٰ پہلے مجھ سے ناز سے بات کیا کرتا تھا، ناز سے گفتگو کیا کرتا تھا، تیری دعائیں کرنے والی اماں پیچھے بیٹھی تھی، اب ذرا خیال سے بات کرنا۔ فرمایا وہ ناز نہیں کر سکے گا، اب بات ہوگی تو نیاز سے بات ہوگی، ناز سے بات نہیں ہوگی۔ تو یہ تعلیم قرآن نے دی ہے، یہ تعلیم حدیث نے دی ہے، یہ تعلیم میرے آقا سے ملی ہے، یہ علم میرے بزرگوں سے ملا ہے۔ آج ہم نے بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہی چھوڑ دیا۔ ہم تو کہتے ہیں بابا جی اب کیا کریں، بادشاہ جو تھیو ہے، بادشاہ جو تھیو ہے، یعنی کیا مانا؟ یعنی بے وقوف جو ہوئے آپ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں یہ گزارشات اس لیے کر رہا ہوں کہ جس کی اماں ابا زندہ ہیں وہ غنیمت جانے، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ ان کی قدر کریں، ان کی منزلت کریں، ان کی رضا سے رب راضی ہوتا ہے، ان کی راضی ہونے سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے، ان کے ناراض ہونے سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے حدیث پاک کے اندر پڑھا ہے، میرے آقا کا زمانہ ہے، میرے محبوب کا زمانہ ہے، آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ کا فلاں ساتھی 4 دن ہو گئے ہیں، روح قبض نہیں ہو رہی، سکرات لگی ہوئی ہے، روح گردن میں گلے میں اٹکی ہوئی ہے، میرے آقا تشریف لاؤ۔ محبوب تشریف لاتے ہیں، گھر میں آ کے دیکھا علقمہ میرے آقا کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، روح پرواز نہیں کر رہی، خرخرے کی آواز ہے، سکرات لگی ہوئی ہے، چہرے کا رنگ بھی تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ میرے محبوب نے دیکھتے ہی سوال فرمایا
کیا اس گھر میں کوئی بوڑھی اماں موجود ہے؟ حدیث کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں اس گھر میں کوئی بوڑھی اماں ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھی اماں موجود ہیں، بوڑھی اماں موجود ہیں۔ اچھا اماں کو بلاؤ۔ اماں لاٹھی کی ٹیک سے، توجہ میری طرف، لاٹھی کی ٹیک سے تشریف لاتی ہیں۔ میرے محبوب پوچھتے ہیں اماں جی یا رسول اللہ کیا اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے ناراض ہوں۔ کیوں؟ آقا فلاں دن میں عبادت میں مصروف تھی، نماز پڑھ رہی تھی، میرا بیٹا آیا پتہ نہیں گھر والی نے کیا لگی لپٹی بات کی، میں نے جو ہی سلام پھیرا میرے ساتھ آ کے سختی سے بات کرنے لگا، درستگی سے بات کرنے لگا۔ میں نے کہا بیٹا میری بات تو سنے۔ آقا اس نے میری بات سننا گوارا نہ کیا بلکہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ میں نے کہا بیٹا ماؤں پر ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ آقا اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، بہت دل دکھایا ہے، اس وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں۔ اماں معاف کر سکتی ہو؟ میرے آقا نے فرمایا معاف کر سکتی ہو؟ بوڑھی اماں کہنے لگیں آقا کیا آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ اگر حکم ہے تو اللہ رسول کے حکم کا انکار کفر ہے، میں پھر انکار نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کی رائے ہے، مشورہ ہے تو پھر مجھے معاف رکھیں، میں ایسے معاف نہیں کر سکتی۔ لوگوں حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا آگ کا چیخا جلاؤ، آگ کا چیخا جلایا جاتا ہے، آگ جل رہی ہے، بوڑھی اماں دیکھ رہی ہے، میرے محبوب سے پوچھتی ہے آقا یہ آگ کس لیے جلائی ہے؟ فرمایا اماں تو تو معاف نہیں کرتی تھی، اب تیرے بیٹے کی روح ایسے پرواز نہیں کرے گی جب تک کہ میں اس کو آگ میں نہیں ڈالوں گا۔ آقا میرے بیٹے کو میرے آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈالو گے؟ جی ہاں، تب تک اس کی روح پرواز نہیں کرے گی۔ آقا نہیں۔ فرمایا اماں پھر تو معاف کیوں نہیں کرتی؟ آقا اگر معاف کر دوں تو جملہ سننا میرے محبوب کا، اگر معاف کر دو تو میرے محبوب نے فرمایا اے اماں یہ تو میں محمد کی جلائی ہوئی آگ ہے، اگر تم معاف کر دے تو کل قیامت کے دن اللہ کی جلائی ہوئی جہنم بھی اسے نہیں جلائے گی۔ اگر تم معاف کر دے تو جہنم کی آگ بھی اس پر کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی، وہ بھی نہیں جلائے گی۔ حدیث پاک میں ہے ادھر میرے محبوب سے اس اماں کی بوڑھی زبان سے معافی کا لفظ نکلا، جا بیٹا میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا ہے، اور ادھر سے علقمہ کی روح پرواز کر گئی۔ یہ وعید سخت میں نے اس لیے سنائی ہے کہ آپ کے سخت دل، آپ کے پتھر دل ان بوڑھے ماں باپ کے لیے نرم ہو جائیں جنہوں نے بچپن میں آپ کو ایسے پالا پوسا کہ میری ہے وہ مثال کہ جیسے کوئی درخت اوروں کو چھاؤں بخش کر خود دھوپ میں جلے، یہ ساری زندگی دھوپ میں جلتے رہے۔ ان کا طاقتور وجود، تناور وجود تمہارے لیے کماتا رہا، تم کھاتے رہے۔ آج جب تم تناور درخت بن چکے ہو، مضبوط درخت بن چکے ہو، یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، تم کہتے ہو او بھائی میں کیا کروں؟ ابا کو تو میں نے بٹھایا ہوا ہے، وہ 4 بھائی بھی تو ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے۔
بھئی دیتے تو صبح کو 2 روٹیاں، شام کو 2 روٹیاں ہو۔ وہ وقت یاد نہیں آتا کہ تم 8 تھے، 10 تھے، 8 بچوں کو، 10 بچوں کو ایک باپ نے پالا۔ آج 8 پتر، 8 بیٹے ہو کر ایک بوڑھے بابا یا اماں کو نہیں پال سکتے۔ تم 8 سے 10 سے، اس ایک نے پالا ہے نا۔ آج تم 8-10 ہو کر اس ایک کو روٹی نہیں دے سکتے۔ بیٹا پھل فروٹ کا شاپر لاتا ہے، ایسے چھپا چھپا کر، کہیں اماں نہ دیکھ لے، کہیں بابا نہ دیکھ لے۔ میں تجھے اپنے بچوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ارے ان بچوں تمہارے لیے تو بابا ایسے لاتا تھا کہ نہیں لاتا تھا؟ آپ میرا خیال ہے تھک گئے ہیں جی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میں بارہا عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں، خیال کرو ان کے ساتھ بولنے کے بھی، اٹھنے بیٹھنے کے بھی اللہ نے قرآن میں آداب سکھائے ہیں کہ ان کے ساتھ گفتگو کیسے کریں، بولنا چالنا کیسے ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے۔ میں نے یہ جو مثالیں حدیث پاک سے آپ کو سنائیں، اللہ کے قرآن سے سنائیں، اللہ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جیسے دنیا کی ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اللہ اس ماں کے پیار کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار دنیا کی ان 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی دنیا کی 70 ماؤں کا پیار ایک جگہ جمع کرو، پھر اللہ کا پیار لے کر آؤ، وہ ان 70 ماؤں کے پیار سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ سکتی ہے؟ نہیں دیکھ سکتی۔ ہم مولوی لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ اللہ پاک گناہوں کے بدلے میں پہلے جہنم میں رگڑا لگائیں گے، جہنم میں ڈالیں گے، صفائی ستھرائی ہوگی، پھر جنت میں آئیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں میرا اللہ اتنا مہربان ہے، میرا محبوب اتنا مہربان ہے کہ آج آپ دیکھیں، اگر آپ کے ہاں ایک مہمان آیا ہے، ذی قدر عظمت والا مہمان، آپ اس کو گھر میں آتے ہی پہلے تو کہتے ہیں اس کو نا 5-10 چھتر لگائیں، 4-5 چھتر لگائیں، پھر بٹھا کر دسترخوان پر یہ مرغی آپ کے لیے ہے، یہ حلوہ شریف، یہ چاول، یہ سب، اس کو یہ کھانا اچھا لگے گا ہیں؟ تو میرا اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ جنت ایمان کے بدلے دے گا۔ کس کے بدلے دے گا؟ بولے ایمان کے بدلے۔ یہ اعمال تو ہے نا، یہ ایمان کو منور کرنے کا، روشن کرنے کا ایک ذریعہ ہے، پتہ چلے کہ ایمان کیسا ہے، کیونکہ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے۔ جب زانی زنا کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ ایمان دل سے نکل کر ایسے معلق ہو جاتا ہے، فضا میں معلق ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ پلید ہو گیا ہے، اس پلید وجود میں میں نہیں رہنا چاہتا۔ ہم زنا کر کے، دوسرے کی عزت برباد کر کے بڑا خوشی سے کہتے ہیں آج فلاں کی بہن، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیوی، اس کی عزت ہم نے برباد کی۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ تو قرض ہے، من زنا زنی بأہلہ، جس نے کسی کی عزت برباد کی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنی آنکھوں سے اپنی عزت برباد دیکھتے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے گا۔ اپنی آنکھوں کا خیال کرو۔ تم کہتے ہو ہم گئے تھے، رات کا اندھیرا تھا، کسی نے نہیں دیکھا، اکیلا پن تھا، فصلیں تھی، کسی نے نہیں دیکھا، میں نے ایسے آنکھ ماری، کوئی نہیں دیکھ سکا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، یعلم خائنۃ الاعین۔ او بھائی یہ جو تیری خیانت کرنے والی آنکھ ہے اور کسی نے نہیں دیکھا، پر میں رب نے تو دیکھا ہے۔
اور کوئی نہیں جانتا، یعلم، لیکن میں اللہ تو جانتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کی نگاہ محبوب کل سونا ختم رسول جتوں لگدا گیا رنگ لیندا گیا رنگ لیندا گیا ایو محبوب کل ایو محبوب کل سونا ختم رسول جتوں لگدا گیا رنگ لیندا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چن عبداللہ دا چن لوکیاں دا سجن کیویں توحید نو ورتے دا گیا رنگ لیندا گیا ایو محبوب کل اس رحمہ چمکے لائی جھڑی ہلائی جھڑی چل پہلے اگر آمنہ دے چڑی آمنہ دے چڑی اے جھیا پرزیا اے جھیا پرزیا رخ مصطفیٰ حسینہ دے حسن بھول بہندا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چن ڈوکیاں دا سجن کے توحید نور ورتیندا گیا رنگ لیندا گیا دیتا سرکار نے آ کے حق دا پیام حق دا پیام گئے فالان تے چڑھے کہ خیر الانام خیر الانام لائلہ دی چھری جس دل دے پھری پتھران دے خدا بن بیندا گیا رنگ لیندا گیا سبحان اللہ کئی آنکھیں محمد اسے جادوگر ہاں اسے جادوگر کئی آنکھیں سونا اے رحمت در اے رحمت در او جنا منیا گئے تر ستے روزے اندر کیویں صدیق عزت پیدا گیا رنگ لیندا گیا جنا منیا گئے تر ستے روزے اندر کیویں فاروق عزت پیدا گیا رنگ لیندا گیا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ مجھ عاجز ناکارہ نے جو تلاوت کلام پاک کی ہے، جو بیان کیا ہے، جو قاری صاحب نے تلاوت کی ہے، یہاں پر جو ختم قرآن پاک کیے گئے ہیں، گھروں میں مائیوں بیویوں بچیوں نے جو ذکر اذکار تلاوت کی ہے، یا اللہ اس سارے کا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو تحفتاً پیش کرتے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام
اولیاء اللہ بزرگان دین کے ارواح کو تحفتاً پیش کرتے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس کا ثواب رانا جاوید صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کو پہنچا. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. پیارا رب ان کے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما. بحیثیت انسان جو بھولیں لغزشیں ہو گئی ہیں اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما. ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول اور منظور فرما. یا اللہ جتنے دوست رہ بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ بھائی بہن اعزاء اقربا رشتہ دار والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کی بخشش فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. ہمارے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.